علق میں اور سورہ مدثر میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں، اور اس کی بنا پر ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی تو سورہ علق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری وحی یہ ہو، واللہ عالم، لیکن میری رائے پھر وہی ہے کہ نہیں، یہ چوتھی وحی ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کیجئے کہ جیسے سورہ علق کے 3 بالکل نمایاں حصے ہیں، 5 آیتیں حضور سے خطاب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر 3 آیتوں میں ایمان بالآخرہ کا فلسفہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے شدید ترین مخالفین تھے ان میں سے ایک، اور اس میں بالکل اتفاق ہے اس صورت کے بارے میں کہ نام تو وہاں نہیں ہے ابو جہل کا، لیکن یہ کہ وہاں پر ذکر ابو جہل کا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی الی آخر الآیہ، آخر سورہ۔ اسی طرح اس صورت کے بھی 3 حصے بالکل اسی طرح۔ پہلے 7 آیات، جن میں سے 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، آج ان میں سے باقی صرف 4 آیتیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ پہلے 7 آیات حضور سے خطاب، پھر 3 آیات میں یوم القیامہ کی شدت، کیا شدائد اور کیا مصائب آنے والے ہیں، وہ دن بہت سخت ہے، اس کو یاد کرو اور یاد رکھو، وہ سامنے آنے والی بات۔ اس کے بعد ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے، اور یہاں جو کردار ہے اس میں بھی اتفاق ہے بالکل کہ یہ ولید ابن مغیرہ کا کردار ہے، وہ بھی حضور کے مخالفین میں بہت شدید تھا۔ تو اس حوالے سے سورہ علق اور سورہ مدثر میں مشابہتیں ہیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا اتفاق ہے کہ پہلی وہی جو ہے وہ سورہ علق کی ہے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ پہلی وہی یہی سورہ مدثر کے ساتھ آئی، اور یہ حدیث ان کی جو ہے کئی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن پھر ان کی اپنی ایک اور دوسری حدیث سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ دوسری حدیث جو ہے وہ اس صورت کی شان نزول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا، واپس آ رہا تھا اپنے گھر، مجھے آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں بائیں سامنے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو مجھے کچھ خوف سا بھی ہوا، یہ کون ہے، لیکن میں پھر چل پڑا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا محمد، پھر میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا، بہرحال میں پھر آگے بڑھا، پھر آواز آئی یا محمد۔ اب اچانک میری آنکھ آسمان کی طرف اٹھی، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ جو ہے آسمان اور زمین کے مابین پورے افق کے اوپر اتنی بڑی کرسی ہے جس پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو پورے افق کو اس نے پورا کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ حدیث جو ہے اس پر حضور کہتے ہیں کہ پھر مجھ پر جو ہے وہ غرق خوف کا غلبہ ہوا، پھر آپ گھر آئے، زملونی زملونی، اپنی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اس کے بعد یہ آیات آتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس حدیث سے خود معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، اور وہی تو وہاں پر ہی جو وہی ہے پہلی نازل ہوئی تھی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، تو گویا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی اس اپنی حدیث سے اپنے دوسرے قول کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً متفق علیہ بات یہی ہے کہ پہلی وہی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد ہو سکتا ہے پہلے سورہ نور ہو پھر سورہ مزمل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سورہ مزمل ہو پھر سورہ نور ہو، لیکن اس کے بعد پھر سورہ مدثر ہے۔ اب جو ہم پڑھ چکے ہیں 3 آیتیں، اس کے بارے میں آج مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ یا ایھا المدثر و یا ایھا المزمل، ان دونوں الفاظ کا جو پس منظر ہے میں بیان کر چکا ہوں۔ غور و فکر کا دور اب آپ کا ختم ہونا چاہیے، کافی غور ہو گیا، کافی آپ نے فکر کر دیا، وہ آپ کا فلسفیانہ سوچ بھی اس کے پس منظر میں ہے، اور ایک جو فکر آپ کو دامن گیر ہوئی کہ اتنا بڑا ایک قول، اتنی بڑی ایک ذمہ داری آ رہی ہے،
اس کا جو خوف آپ پر طاری تھا وہ بھی ہے۔ اب فرمایا کہ قم فان، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائنس جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اپنے کمر کس لو اور لوگوں کو خبردار کرو آخرت سے، قیامت سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ تو آپ کا نقطۂ آغاز ہے آپ کے مشن کا، اور آپ کا ہدف گول کیا ہے؟ یہ رب کی تقدیر، رب کی بڑائی کا اعلان، رب کی بڑائی کا نفاذ اور قیام۔ ان 3 آیتوں پہ میں کافی بیان کر چکا ہوں۔ اب آگے چلیے 4 آیتیں مزید جو اسی سلسلے کی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے، نجاست سے علیحدگی اختیار کریں۔ اب اس میں ایک تو ظاہری معنی ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ظاہر بات ہے طہارت جو ہے نہایت اہمیت رکھنے والی شے ہے ہمارے دین میں۔ اگرچہ دنیا تو مذاق اڑاتی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی تمہیں یہ جو استنجا کے احکام بھی بتاتے ہیں، طہارت کے احکام بھی بتاتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو وہ لوگوں نے حضور سے کہا، ہاں کہو کہ ہاں ہمارے نبی یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو نجاست اگر ہوتی ہے تو پھر جو ملکوتی قوتیں ہیں، فرشتہ ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ اور یہی وہ ہے در حقیقت غیر مرئی طاقت۔ غیر مرئی طاقت ایک شیطان اور جنات ہے، وہ ہمیں شر کی طرف بلاتے ہیں، اور غیر مرئی طاقت ملائکہ ہے، وہ ہمیں خیر کی طرف ہم آئیں تو ہمیں شاباش دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اہل ایمان، ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ غیر جو مرئی، جو نظر نہیں آنے والی طاقت، ان میں سے فرشتہ جو ہے انسان کے پاس نہیں آتا۔ اور بھی بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہو یا تصویریں بنی ہوئی ہو یا مجسمے رکھے ہوں، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے وجہ ہے کہ پھر اہل ایمان جو ہے وہ ان چیزوں سے ان کو منع کیا گیا، حضور نے روکا ہے۔ ورنہ یہ کہ بہرحال باقی جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بہت اہم بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ فرشتوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو بھی بات پیدا کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گندگی جہاں ہو اس سے دور رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ ویسے عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اپنے دامن کردار کو صاف رکھیے۔ یہ بھی جو ہے ایک دامن، ہم کہتے ہیں نا اس کا دامن، پاک دامن، ایک شخص جو ہے یا ایک خاتون پاک دامن، یعنی اس کا دامن پاک۔ دامن پاک کا کیا مطلب؟ اس کی سیرت بے داغ ہے، اس کا کردار صحیح ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی برائی موجود نہیں ہے، اخلاق کی کوئی گندگی موجود نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں اپنی جگہ مطلوب ہے۔ ظاہری جو ہے طہارت، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں بھی جو ہے ان میں سب سے پہلے طہارت سے متعلق جو احادیث ہے وہ آتی، پہلا باب۔ فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے طہارت کا باب ہے۔ پہلے آپ طہارت حاصل کریں گے، پاک رہیں گے، تبھی تو پھر نماز ادا کریں گے، تبھی پھر عالم ملکوت کے ساتھ آپ کا ایک روحانی رابطہ ہوگا، تبھی تو فرشتے جو ہے آپ کے پاس آئیں گے اور نیکی پر آپ کی پیٹھ ٹھوکیں گے، آپ کو داد دیں گے کہ ہاں تم سیدھے راستے کرو۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ ثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ رجز یہ دو الفاظ جو ہے وہ قریب ہے ایک دوسرے کے، اس سے مراد ہے گندگی۔ لیکن گندگی بھی 2 طرح کی ہے، ایک گندگی ہے ظاہری اور ایک گندگی معنوی ہے۔ معنوی گندگی میں کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے پاک حق معیت کا شرک۔ چنانچہ بتوں کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، بتوں سے الگ رہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پہلے سے آپ کا اپنا مزاج جو ہے نفاست پسند تھا، صفائی پسند تھا، اسی طرح آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں پوجا۔ نبی تھے آپ، نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، اور اس کی تو اپنی جو فطرت ہے وہ ایسی فطرت صحیحہ ہوتی ہے کہ برے کاموں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر کہیں ایک بنائے بشریت جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی ہو تو اللہ روک لیتا ہے۔ چنانچہ حضور اپنا قصہ سناتے ہیں، اور یہ بچپن کا قصہ ہے، مطلب ٹین ایجر ہو گئے جب کا واقعہ ہے
کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عکاس کے میلے میں جاؤں. میلہ ٹھیلا ہوتا تھا وہاں، باقی سب کچھ ہوتا تھا وہاں، بڑی جو ہے وہ فحاشی بھی ہوتی تھی وہ، لیکن یہ کہ کھیل کود بھی ہوتا تھا. تو میرے جی میں بھی آیا کہ جا کے میں میرا دیکھوں. تو میں چل پڑا. کئی میل کے فاصلے پر تھا وہ مکے سے. وہ وہاں لیکن راستے میں مجھے ایک جگہ تھکان سی محسوس ہوئی. میں بیٹھ گیا ایک جگہ، کسی چیز کی پیٹھ میں نے لگا لی، کسی شے سے تکیہ لگایا، بیٹھ گیا. میری آنکھ لگ گئی اور میں صبح کو جاگا. وہ رات تک بھی میلا گیا، لہٰذا میں واپس آ گیا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، پھر یہی ہوا. تو اللہ جو ہے بچاتا ہے، نبیوں کی عصمت کو قائم بھی رکھتا ہے. اور ویسے بھی انبیاء فطرت کے اعتبار سے جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ظاہر بات ہے اس پر تمام و کمال پورے اترنے والے تو انبیاء کرام ہی ہیں. پھر صدیقین ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کبھی زندگی بھر کسی بت کو نہیں پوجا. حضرت عثمان غنی نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی بت کو نہیں پوجا. یہ صدیقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے سعید ابن زید، ان کے جو والد تھے وہ بھی موحدین میں سے، اور وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. بتوں سے وہ بالکل دور تھے، متنفر تھے، لیکن میں نہیں جانتا کیسے کروں، تیری بندگی کیسے کروں. اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، لہذا ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں کہہ جا سکتے، لیکن وہ موحد تو تھے. تو اس اعتبار سے توحید جو ہے وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. صفائی اور نفاست یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. تو یہ دو حکم مزید آ گئے. اور یہ کہ ولا تمنن تستکثر، اس کے دو ترجمے کیے گئے. عام طور پر کیا ہے، کسی پر احسان مت کرو کہ اس کا زیادہ بدلہ تمہیں ملے. یعنی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور آپ چاہیں کہ کوئی یہ شخص بھی پھر کبھی مجھے اس بھلائی کا بدلہ دے اور اس سے زیادہ دے، باقی ریٹرن میں تو کچھ چیز زیادہ آنی چاہیے. ولا تمنن تستکثر، اس لیے نہ کسی پر احسان کرو گے کہ تم اس سے کچھ اضافہ چاہتے ہو، کچھ بدلہ چاہتے ہو. ایک ترجمہ یہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن دوسرا ترجمہ میرے دل کو بہت لگا ہے، یہ من یا منو اس کے لیے بھی آتا ہے، احسان دھرنا کسی پر. اور ایک یہ کہ کسی چیز کا منقطع ہو جانا. لہو اجر غیر ممنون، ممنون جو ہے اسی سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں منقطع کر دینا. ان کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ اجر جاری رہے گا جنت، اہل جنت کے لیے. تو آپ اپنی اس جد و جہد کو مایوسی کی وجہ سے کہیں چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں. آپ پر امتحان تو آئیں گے، آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے گا، آپ کی استقامت کا امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل برداشتہ ہو کر کہ لوگ تو میری بات سن نہیں رہے، لوگ تو مجھے پاگل کہنے لگے، لوگ تو مجھے مجنون کہنے لگے، لوگ آج مجھے شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے شاعر کہہ رہے ہیں. تو اس سے دل برداشتہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں. جیسے کہ بہرحال غیر نبی جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کسی خیر کے کام کا ارادہ کیا، آغاز کیا، لیکن لوگوں کی مخالفت سے دل برداشتہ ہو کر پھر اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ہاں پچھلی صدی کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد کا معاملہ ایسا ہی ہے. 1912 میں انہوں نے الہلال جاری کیا تھا، بہت اعلیٰ پیمانے کا ایک پرچہ. پھر 1913 میں حزب اللہ قائم کی، حکومت الہیہ کا قیام، یہ اس کا نصب العین، وہی جو میں بیان کر چکا ہوں ربا کا فکبر میں. اس کے اندر میں نے بتایا کہ انجیل کی اصطلاح کیا ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اسی طرح حکومت الہیہ کا قیام انہوں نے اس نصب العین کے تحت انہوں نے جماعت بنائی. لیکن پھر یہ کہ مخالفت ہوئی، اور یہ کہ جو ان کی توقع تھی کہ ریسپانس ملے گا، علماء کرام جو ہے وہ میری بات سنیں گے، مانیں گے، میرا ساتھ دیں گے، وہ چونکہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ حضرت شیخ الہند جیسی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے، وہ ان کی پشت پر تھے، پھر بھی علماء نے بحثیت مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا. تو مایوس ہو کر، بددل ہو کر انہوں نے بساط لپیٹ دی حزب اللہ کی 1920 میں. اور پھر انہوں نے واقعی اپنی پوری زندگی کانگریس میں شامل ہو کر، جسے میں کہوں گا جہاد حریت،
فریڈم اسٹرگل کے لیے، انگریز سے کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کے لیے اس میں شریک ہوتے رہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً 21 برس کے بعد پھر مولانا مودودی میدان میں آئے، انہوں نے پھر وہی کام کیا، جماعت اسلامی قائم کی۔ اس کا نصب العین بھی یہی تھا، حکومت الہیہ کا قیام، لیکن ان کے اندر ہمت زیادہ تھی، محنت کا مادہ زیادہ تھا، صبر و تحمل زیادہ تھا۔ مخالفت ان کی بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، لیکن وہ جمے رہے اپنے کام پر، اور یہ کہ انہوں نے اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ بہرحال ان کے جو میری ذاتی رائے ہے، جس کی وجہ سے میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہ وہ الیکشن کی سیاست میں آ کر انہوں نے غلطی کی، ان سے غلطی ہوئی، وہ جلد بازی کی وجہ سے کہ جلدی سے شاید ہمیں یہ کام جو ہے ہمارا پورا ہو جائے اس راستے سے، لیکن یہ کہ یہ غلطی ہو جاتی، غلطی بڑے سے بڑے لوگوں سے ہو جاتی، سب سے ہو جاتی۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں 13ویں صدی کا مجدد مانتا ہوں، اس سے غلطی ہوئی، غلطیاں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص بد دل ہو کر اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے، کام میں لگے رہو، اس میں استقامت، اس کے اندر جو ہے جمے رہنا مسلسل۔ ولا تمنن تستکثر، آپ کو کثیر نتائج ملیں گے، ابھی نہیں مل رہے، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ وقت بھی آ جائے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج بھی آئیں گے، وہ بھی نقشہ آ گیا نا۔ کتنے عرصے میں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں 20 برس میں۔ 20 برس کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہوتی، 20 برس کے اندر اندر کیا نقشہ بدلا ہے۔ کہا یہ ہے کہ پہلے 10 برس میں بمشکل 100 آدمی آئے، اور اگلے 10 برس میں پورا انقلاب برپا ہو گیا، اور پورے ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم ہو گیا، اللہ ہی کی بڑائی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ تو یہ 2 معنی ہیں اس کے جو لیے گئے ہیں۔ تو آج کی جو 4 آیات ہیں، جو چوتھی وحی میں سے تھی، باقی وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ لام جب آتا ہے صبر کے ساتھ تو اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت اور تحریک کے مختلف مراحل آئیں گے، ہر مرحلے پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ہر لمحے میں ہر مرحلے پر رہنمائی ملے گی، لیکن اس وقت تک کوئی قدم خود نہ اٹھائیں، نیا قدم، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آ جائے۔ بھلے رب کا فصبر، انتظار میں رہیے اپنے رب کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ بھی آیا ہے، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے قائم ہے، جس میں جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کر سکے گا۔ تو یہ 7 آیتیں وہ ہیں کہ جو میرے نزدیک اور بہت سے حضرات کے نزدیک یہ چوتھی وحی تھی جو حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 3 آیتیں، جیسے سورہ علق کے اندر کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہاں 3 آیتیں ہیں۔ وہاں ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، آخرت، اس کا تصور اور اس کا فلسفہ۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا، ظلم کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کے مال ہڑپ کرے گا، لوگوں کے حقوق سلب کرے گا، لوگوں پر تشدد کرے گا، سب کچھ کرے گا اگر آخرت کا یقین نہیں۔ لہذا وہ آخرت کا فلسفہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، یہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اور راہ اسْتَغْنَىٰ، دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سزا نہیں ملی، میں نے جھوٹ بولا اور میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا، نہ پیٹ کا، نہ ہڈیوں کا، کچھ نہیں ہوا، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لہذا پھر انسان سرکشی کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعیٰ، اس دنیا میں اگر تمہیں سزا نہیں مل رہی تو ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہ ابدی ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس سزا پر اگر یقین ہو جائے تو پھر انسان سیدھا رہے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے یہی بات ایک تمثیل کے پیرائے میں یہ سورہ نون کے اندر آ چکی ہے، ایک باغ والوں کا قصہ۔ اسی طریقے سے اسی کا جو ہے آخرت کا تذکرہ سورہ مزمل میں بھی آ چکا۔ تو
تو ان چاروں صورتوں کے اندر اہم مضمون جو ہے، ایک تو حضور سے خطاب، نمبر دو کسی بھی مخالفین میں سے کسی سخت ترین مخالف جو ہے اس کے کردار کا تذکرہ، اور نمبر تین آخرت۔ اب آئیے وہاں پر آ رہا ہے تیسرا مضمون اس کا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، بلکہ پہلے وہ پڑھ لیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو سن رکھو وہ دن بہت سخت ہے۔ اس کی سختیاں جو ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ وقت آنے والا ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے۔ اور جیسے سورہ حج کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہوتا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے جو محبت اسے ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے نفسی نفسی کا عالم ایسا طاری ہوگا کہ مائیں جو دودھ پلانے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور یہ تضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ جو ہے انسان ہو یا حیوان ہو اس کا حمل گر جائے گا اسی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ دن جو ہے سخت ہے جو آنے والا ہے۔ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اب معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے جب اس کو جمع کیا جائے کہ 3 مرتبہ نفخہ سور ہے، 2 مرتبہ نہیں، عام طور پر خیال ہے 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ ایک ہے یہ جو صوت جس سے کہ ایک ہلچل بن جائے گی، طوفان آئے گا، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج یکجا ہو جائے گا، یہ زلزلہ شدید آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ لیکن دوسرا پھر جو ہے وہ ہے جب کہ بے ہوش ہو کر گرنے والا مرحلہ آ جائے گا، اور تیسرا سور وہ ہے جو پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ قیامت کا ہے۔ اصل میں یہ 2 لفظ جو ہے ہماری زبان میں اردو میں ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، قیامت اور ساعہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ الساعہ سے یہ مراد ہے جبکہ سور پھونکا جائے گا اور اس جو کائنات ہے، یہ مادی کائنات، اس کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پہاڑ جو ہے تمہیں روئی کے گالوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آئے گا، اور جو کچھ ہونے والا ہے، چاند جو ہے سورج میں دھنس جائے گا، جمع الشمس والقمر، یہ سارا جو ہے کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک قیامت سے باعث بادل بہت، یہ اس کے بہت عرصے کے بعد ہے، اس میں وقفہ ہے، وہ ہے قیامت، کھڑے ہونا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ ہے قیامت کا سور اور یہ ہے الساعہ کا سور، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا، بہت سخت ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بہت سختی جھیلنی پڑے گی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب وہ ایک کردار سامنے آ رہا ہے، میں بتا چکا ہوں اس میں تقریباً اتفاق ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑے سرداروں میں سے تھا، اور اس کی دولت اور اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی، مکے میں بھی بہت جائیداد تھی اور طائف میں بھی تھی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوین سٹیز تھی، دونوں شہر جو ہے یہ بہنوں کے مانند تھے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹوین سٹیز آف اسلام آباد اینڈ پنڈی، یہ دونوں شہر گویا کہ ایک دوسرے کے جڑواں شہر ہیں، تو یہ جڑواں شہر شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ طائف جو ہے وہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کی جائیدادیں وہاں تھیں، باغات تھے، اور وہ جو گرمی کا موسم ہوتا تھا وہ وہاں جا کر گزارتے تھے۔ وہ بلندی پر ہے، وہاں پر موسم خوشگوار ہوتا ہے، باغات ہیں وہاں، بہت وہ جو ہے ٹھنڈی چھاؤں ملتی ہے، یہاں تو ظاہر بات ہے گرمی کا موسم بہت شدید ہوتا ہے۔ تو اکثر جو بڑے سردار تھے قریش کے، ان کی جائیدادیں وہاں موجود تھیں، ان کے گھر وہاں موجود تھے، وہ گرمیوں کا گویا کہ
یوں کہہ لیجیے کہ اگر مکے کی ایک شہر کی سیاست اس کو ایک ریاست قرار دیا جائے، سٹی اسٹیٹ مکہ، تو اس کا جو موسم گرما کا صدر مقام تھا وہ طائف تھا. تو طائف میں بھی اس کی بہت جو ہے جائیداد تھی. پھر اللہ نے اس کو بیٹے دیے تھے، 10-12 بیٹے. اور یہ بیٹے جو ہے ان میں سے آپ کو معلوم ہے ایک بیٹا جو ہے وہ تاریخ اسلامی میں کس قدر نامور ہوا ہے، خالد ابن ولید. یہ ولید بن مغیرہ ہے نا، ولید کا بیٹا خالد. اور حضرت خالد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے جو خطاب دیا ہے وہ ہے خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ مقام حاصل ہوا ہے اور بہت شجاع ہے، بہت ہی دلیر، بہت ہی بہادر. تو اس کے پاس بیٹے بھی تھے، مال بھی تھا، حیثیت بھی تھی، وجاہت بھی تھی، چودراہٹ بھی تھی. تو اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ ابو جہل کی طرح کا مشتعل مزاج آدمی نہیں تھا. معاملات کے اوپر غور کرنا، سوچنا اور اس کے بعد نتیجہ نکالنا، یہ اس کے مزاج میں شامل ہے. اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس وجہ سے بہت ہی لاڈ میں اور بہت ہی اپنے یوں سمجھیے کہ ہر طرح کے ناز و نام کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے. دولت مند شخص کا اکیلا بیٹا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور پھر میں نے اس کے لیے مال جو پھیلا ہوا ہے. یہ مال اس کا جو ہے مکے میں بھی ہے اور یہ مال اس کا طائف میں بھی ہے. جائیداد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور اس کے بعد مویشی، بھیڑے بکریاں اونٹ وغیرہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. مالا ممدودا وبنین شہودا، اور بیٹے ہم نے دیے اس کو جو حاضر باشر، ساتھ رہنے والے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے آج یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج بیٹے جو ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے انتہائی محروم ہے کہ بیٹا کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ٹورنٹو میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، اپنے پاس کوئی نہیں. ماں بھی مر رہی ہے اور اب کسی بیٹے کو دیکھنے کی اس کو جو آرزو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. باپ مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لیکن بیٹا اس کے سامنے نہیں. آتے ہیں بعد میں بھاگ دوڑ کر کے، وہ قبر پر جا کر جو چاہے کر لے. لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے بیٹا جو موجود ہو. اور یہ ظاہر بات ہے اس کی علامت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانے پینے کے ہو، کاہے کو باہر جائے گا؟ وہ باہر تو وہی جاتے ہیں نا کہ جو کمائی کے لیے. اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں دبئی چلو، یہ تو ایک دفعہ ایک دور میں جو ہے وہ نعرہ ہی بن گیا تھا اور یہی ہوتا تھا. سال بعد کہیں آ رہے ہیں. 1 سال تک جس کی بیوی یہاں بیٹھی رہی ہے بغیر شوہر کے، اب آپ کیا اس سے فسادات پیدا نہیں ہوئے؟ اس سے برائیاں پروان نہیں چڑھے گی؟ اس سے اخلاقی گراوٹ نہیں آئے گی؟ پھر کیسے اخبار آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ اب 1 سال کے بعد جب وہ آئے شوہر صاحب تو بیوی جو ہے اس کے تعلقات قائم ہو چکے تھے دیور کے ساتھ، تو اس دیور نے اور بیوی نے مل کر اس کو قتل کر دیا. بات ختم. یہ ہو اخبارات میں. کیوں آپ نے 1 سال تک چھوڑے رکھا؟ بعض اوقات تو 2-2 سال تک. ہمارے لوگ جو جاتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں اور جب چلے جاتے ہیں بغیر ویزا کے چوری چھپے، ان کا تو آنا ہی ممکن نہیں. کیسے آئیں گے؟ پہلے وہاں پر کوئی اپنی پوزیشن بنائے، کوئی وہاں پر جو ہے کوئی گرین کارڈ ملے، کوئی اور شے ملے، تبھی تو کہیں آنے کا سوال ہے. ورنہ سالوں پر سال گزر رہے ان کے واپسی کے آنے کا سوال ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مفلسی ہے، تلاشی ہے. چنانچہ عرب میں بھی جو نوجوان ہے سعودی عرب کا، وہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ تحقیر آمیز انداز میں کہا کرتا ہے ہم پاکستانیوں کو اور جو دوسرے اور ملکوں سے آئے ہوئے ہم مرتزقون، یہ رزق کے جو ہے بھکاری ہے جو ہمارے پاس آئے، ہماری دولت جو ہے وہ ان کو کھینچ کر لائی. اور واقعہ یہ ہے کہ سخت ان کی خودداری کو کچلا جاتا. ایک صاحب کے جو پروفیسر تھے جدہ یونیورسٹی میں، میکینیکل انجینئرنگ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے مجھ سے آ کے شکایت کی. ایک زمانے میں پالیسی بنی تھی سعودی عرب کی کہ جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں جو اونچی پوزیشنوں میں ہیں ان کو نیچے کر کے سعودی نوجوان کو اوپر بٹھایا جائے. سعودائزیشن اس کو کہتے تھے، سعودیت بنانا اپنے اداروں میں. کہنے لگے کل جو لڑکا مجھ سے پڑھ کر گیا ہے بالکل نوجوان، مجھے اس کو میرے اوپر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا کے بٹھا دیا. تو بہت سخت. اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ ایک بہت اعلیٰ معیار کا جو ہسپتال ہے وہاں سعودی تو چپراسی بھی جا سکتا ہے، میں نہیں داخل ہو سکتا. کسی غیر سعودی کے لیے علاج نہیں ہے وہاں، سعودی کے لیے ہے چاہے وہ چپراسی ہو.
میں نے کہا پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت بغاوت کیوں ہو یہاں پر؟ کس لیے بیٹھے ہو یہاں پر؟ اس لیے نہ کہ تنخواہ زیادہ ملتی ہے، پیسہ زیادہ ملتا ہے، آپ کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ لی جا رہی ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے بیٹھے ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بنین شہودا، جس نے اپنے بیٹوں کو ایکسپورٹ نہ کیا ہو، اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے کسی بیٹے کو ایکسپورٹ نہیں کیا، میرے بڑے بھائیوں نے، چھوٹے بھائیوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے بچے یہی ہے جو بھی کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر کیا ہو جائے گا؟ رازق یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، پھر یہاں پہ جو کام کرنے کا امکان ہمارے لیے ہے دین کا، وہ تو وہاں نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھے جائیں گے، آپ برابر کے شہری تو کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاہے قانوناً وہ برابر کرتے ہیں آپ کو، آپ بھی شہری ہو گئے، آپ کے پاس بھی ایک ووٹ کا حق ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو جس نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بنین شہودا کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی ایک بڑی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ بیٹے لیے جو ساتھ ہی موجود رہتے، پاس موجود رہتے، اس کے پاس ہی حاضر باشر، بنین شہودا ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے ہم نے یوں سمجھیے کہ اس کے بچھیروں کو خوب بچھا دیا ہے، اس کے لیے ہماری نعمتوں کے جو دسترخوان ہے بچھے ہوئے۔ ثم یطمع مزید، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اور اس کو ملے۔ یہ وہ بات ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی دولت کی گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ جب ہمیں اللہ نے یہاں یہ سب کچھ دیا ہے تو گویا کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں اس نے دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ہمیں وہاں بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھاتا تھا تو گویا کہ وہ کہتے تھے کہ تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو وہاں بھی جوتیاں پٹخارو گے، اور جو اللہ نے یہاں نعمت دی ہے وہاں بھی ملے گی۔ خاص طور پر سورہ کہف کے اندر دو اشخاص کا مکالمہ اسی انداز سے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ایک شخص کے پاس دو باغات تھے، انگوروں کا باغ، اور اس کے گرد باڑ لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کی، کہ کوئی تیز ہوا آئے، آندھی آئے تو اس کو وہ درخت روک لے اور وہ باغ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اور پھر اس میں جو ہے اور کھیتیاں بھی تھی جن میں گندم وغیرہ اگ رہی ہے، جنس اگ رہی ہے، اور یہ کہ اس میں چشمے رواں ہیں، اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے۔ وہ اور اس کا ایک ساتھی تھا جو غریب تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ کہیں اسے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے اتنا اللہ نے تیرا تجھ پر انعام کیا، اللہ کا شکر ادا کر، شرک سے باز آ جا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توحید کا اقرار کر، اسی کی بندگی کر۔ اس پر اس نے کہا کہ میں انا اکثر منک مالا اعز نفرا، بیٹے بھی اللہ نے اسے دیے ہوئے، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں، اور نفری کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوں، میری اپنی اولاد دیکھو اور پھر میرے ساتھ نوکر چاکر دیکھو کتنے ہیں، تمہارا تو حال ہی نہیں ہے۔ ودخل جنتہ، اور وہو ظالم لنفسہ، اپنے باغ میں داخل ہوا اسی حال میں کہ وہ اپنے آپ پر نفس ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرا باغ جو ہے اجڑ سکتا، اور یہ کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اول تو مجھے نہیں کوئی گمان نہیں کوئی آخرت ہوگی، کوئی قیامت ہوگی، کوئی دوسری زندگی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، پہلے تو میرا یہ گمان ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں اس سے زیادہ دے گا، اس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ تو ثم یطمع مزید، کلا، نہیں ہرگز نہیں، یہ بات ہونے والی نہیں ہے، یہ اس کا غلط خیال ہے، یہ جو ہے تلک امانیہ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ جو ہے ہماری آیات جو ہے ان کا دشمن ہے، آیات جو ہم بھیج رہے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آیات قرآنی، یہ ان کا دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، یہ دوزخ کے اور آخرت کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے جو حضور کو دکھایا گیا ہے، جو لیلۃ الاسریٰ تھی، معراج کی شب، ایک پہاڑی ہے، اس پر ایک شخص سانس اس کا پھولا ہوا ہے، کسی طریقے سے مشقت سے وہ چڑھتا ہے، پھر وہاں ایک فرشتہ اٹھا کر دوبارہ اس کو دھکا دیتا، پھر نیچے، پھر چڑھتا، پھر چڑھتا، اسی میں لگا ہوا، یہی اس کا عذاب ہے، یہی اس کی مشقت ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں مجبور کروں گا اسے، وہ چڑھے گا۔ اس میں اصل میں اشارہ ہے، یا تو اس زندگی میں آپ اوپر چڑھ جائیں، اللہ نے آپ کو جس مقام پر پیدا کیا، آپ کو مسجود ملائک بنایا،
کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو اپنا خلیفہ قرار دیا، یا تو اس مقام پر خود اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا، یہاں اپنے محنت سے اپنے کردار کو بنانا ہوگا، یا جد و جہد سے اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہوگا، یا تو یہاں محنت کرو، یہاں محنت نہیں کرو گے تو وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ سأرهقه صعودا، سورۃ التین میں اسی کا ذکر کیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین حساب پر، بہترین مقام اور مرتبے پر، مسجود ملائک بنایا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، لیکن پھر ہم نے اسے نیچے پھینک دیا۔ اب جب زمین میں آیا حیات دنیاوی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسانی بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ بکری کے بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے، یوں تھوڑی دیر تک وہ اپنی ٹانگیں اس کی کانپتی ہے، اس کے بعد کھڑا ہے وہ اچھا دوڑ رہا ہے، لیکن انسان کا بچہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، 1.5 سال لگ جائیں گے، کیا کیا آپ کو جتن کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ایسی چیزیں لے کے آئیں گے تاکہ وہ اس کے سہارے سے چلنا سیکھ سکے، اور یہ کہ بہرحال اس کو کمزور ترین ہے اور بہت نیچے ہے، ہم سے تو اونچے جو ہے کم سے کم اپنے مادی اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں جنات، ان کی بہت دور تک رسائی ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ ہماری اونچائی تھی ہماری روحانیت کی وجہ سے، وہ روح جو پھونکی گئی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ جب میں اس کی تکمیل کر دوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ لیکن اس مقام سے اس دنیا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت ہے، یہی ہے ایمان، عمل صالح۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس دنیا میں اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیں گے۔ تو فرمایا سأرهقه صعودا، یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں نے ولید ابن مغیرہ، کیونکہ مانا میں نے بتایا آپ کو سوچنے سمجھنے والا آدمی تھا اور لوگ اس کے فکر پر، اس کی سوچ پر، ذہانت پر اعتماد کرتے تھے، اس نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو جہاں دنیاوی دولت اور مال و اسباب دیا ہے، آپ کو سمجھ بھی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، آپ بتائیے یہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہ ایک بڑا امتحان تھا، اس نے اس پر غور کیا۔ اگر میں کہتا ہوں دل میں اس کے تھا، سمجھ چکا تھا، مان چکا تھا، اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا اپنا سب کچھ، یہی میرے دشمن بن جائیں گے، میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میں اپنے دنیاوی مقام اور حیثیت سے محروم ہو جاؤں۔ اب ایک کشاکش ہے اس کے اندر، ایک طرف جس کی بات کی طرف اس کی فطرت اشارہ کر رہی ہے، اس کے دل نے جو گواہی دی ہے، ایک طرف تو وہ ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ مانو، کہو کہ ہاں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، دل کو لگتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ عتبہ ابن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے اس سے بات پوچھی گئی، وہ اور زیادہ سینئر آدمی تھا ولید ابن مغیرہ سے، زیادہ عمر کا اعتبار سے، اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر کہا بھتیجے اگر تم پر کوئی بدرو آ گئی ہے، کوئی جن آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے جو ہے بہت سے عاملین جو ہوتے ہیں، میرے بڑے دوست ہیں، تعلقات ہیں، میں تمہارا علاج کرا دوں گا۔ حضور نے کہا کہ چچا ذرا توقف کرے، مجھ سے میری بات سن لیں۔ قرآن پڑھ کر سنایا، وہ سنتا رہا۔ پھر آ کر اس نے کہا کہ میں جو کلام سن کر آیا ہوں، جان لو یہ کلام جو ہے اگر یہ عرب کے اندر پھیل گیا، اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ کلام جو ہے اس کے اندر جو تاثیر ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، شاعر دیگر ہے۔ بہرحال اس نے یہ بات کہہ دی۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کا نقشہ کھینچا گیا، جو کشمکش ہوئی ہے اس کے اندر، فرمایا انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، سوچا اور اندازہ کیا۔ یہ اندازہ ہوتا ہے ناپ تول، آپ دونوں طرف کی
فوراً اگینسٹ جو ہے تول رہے ہیں، مان لوں گا تو کیا ہوگا، نہیں مانوں گا تو کیا ہوگا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، مارا جائے ہلاک ہو، کیسا اندازہ اس نے کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے، کیسا اس نے غلط فیصلہ کیا۔ ثم نظر، پھر ذرا دیکھا غور سے، یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعی بڑے گہرے غور و فکر کے بعد اور بڑے سوچ بچار کے بعد یہ بات کر رہا ہے۔ ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر ذرا تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر ذرا پیٹھ موڑی اور پیچھے چلا، فقال، ثم ادبر واستکبر، استکبار کیا، تکبر کے ساتھ کہا، فقال ان هذا الا سحر یوسف، نہیں یہ جو کچھ ہے محمد کہہ رہے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آیا ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے جادو کے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام، یہ محمد جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ میں ماننے کو تیار ہوں۔ سأصلیہ ہے سقر، اب یہ اللہ کا غضب ہے، میں اسے داخل کروں گا جہنم کے اندر۔ سأصلیہ ہے سقر وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کچھ پتا ہے وہ جہنم کیا ہے، سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ چھوڑے گی اور نہ باقی رہنے دے گی۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک جو ہے کوئی عذاب ہے کہ اس میں وقفہ آئے گا نہیں، بلکہ یہ کہ لواحۃ للبشر، اس کی پوری جلد کو جھلس دینے والی آگ ہوگی، علیہا 19، وہ جو آگ ہے، وہ جو جہنم ہے، اس پر 19 فرشتے معمور ہیں اس کے داروغہ کی حیثیت سے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔